المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال عليه عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدوني، فلعنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. صلوات نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب، وہ کتاب کہ جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات، کلمات کا مجموعہ ہے. اس نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور اپنے اپنے گھروں میں رکھا جائے، اور اس کے جو مکتوبات ہیں، اس کے جو خطبات ہیں، اس کے جو کلمات ہیں، اس میں جو وصیتیں ہیں، ان سب کو پڑھا جائے. اس لیے کہ یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ مسجد حسینی پیرمبر میں درس نہج البلاغہ بعد نماز ظہرین ہوتا ہے. اس میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رحمت نازل ہو ان لوگوں پہ کہ جو ہمارے علم کو زندہ کرتے ہیں، علم کو زندہ کرتے ہیں، ان پہ رحمت نازل ہو. تو علم کا زندہ کرنا یہی ہے کہ وہ کتابیں جو ہیں معصومین علیہ السلام کی احادیث اور اقوال سے بھری ہے، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کا پڑھا جائے، ان کا درس رکھا جائے، ان کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا جائے، بیان کیا جائے، تاکہ وہ علوم جو کتابوں میں ہیں وہ باہر آ سکیں. اور جب باہر آئیں گے، لوگ جانیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، تو گویا وہی ہے کہ جو علم کو زندگی مل رہی ہے. لہذا آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اور دعا کیا ہے کہ خدا کی رحمت نازل ہو ان لوگوں پہ کہ جو ہمارے علوم کو زندہ کرتے ہیں، علوم کو زندہ کرتے ہیں. لہذا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ نہج البلاغہ کیا چیز ہے. نہج البلاغہ ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم کتاب ہے. تو اسی نہج البلاغہ کے خطبات میں سے میں نے چند سطریں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور یہ وہ سطریں ہیں، یہ وہ لفظیں ہیں، یہ وہ حدیث ہے کہ جو خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا. کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی سے کل جہاں سے چھوڑا تھا انشاءاللہ وہیں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی.
اور آپ کو بتایا جائے گا، لیکن پہلے یہ طے ہو جائے کہ کل کہاں سے چھوڑا گیا تھا. پہلے یہ طے ہو جائے کہ کل کہاں سے چھوڑا گیا تھا. تو جب یہ طے ہو جائے گا کہ کل کہاں سے چھوڑا گیا تھا تو پھر وہیں سے پکڑنے میں مشکل نہیں ہوگی، وہیں سے آگے بڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر یہی نہ پتہ ہو کہ کل کہاں سے چھوڑا گیا تھا، کہاں سے ختم کیا گیا تھا، تو پھر مشکل ہو جائے گی. بافہم حضرات ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہمارے مجالس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عرصے پہلے بھی اگر ان کے سامنے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں مجلس میں فلاں جگہ مولانا نے فلاں حدیث پڑھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب مولا کے چاہنے والے ہیں، ان کا ذہن بہت عالی ہے، بہت ہی عالی ذہن ہے، اور بہت حافظہ ان کا قوی رہتا ہے، ان کو ساری چیزیں یاد رہتی ہیں. تو کل اسی حدیث پہ گفتگو ہوئی تھی کہ مولا نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ارے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، اس لیے کہ بتانے والا حاضر ہے. مولا نے فرمایا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تم مجھے کھو دو، علی تمہارے درمیان نظروں سے غائب ہو جائے، غائب ہونے سے پہلے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعد میں لوگوں نے پریکٹس کیا اور کہا کہ صاحب اگر علی نے دعویٰ کیا ہے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو تو ہمیں بھی دعویٰ کرنا چاہیے. لیکن جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں بھی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا علی کی عداوت میں، تو زمانہ آتا رہا، لوگ دعویٰ کرتے رہے اور ذلیل اور رسوا ہوتے رہے، ذلیل اور رسوا ہوتے رہے. لہذا یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے. یہ صرف دعویٰ وہی کرتا ہے، یہ دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے. اور ہمارے کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ وہ نہیں کر سکتا ہے کہ جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں پڑھا ہو، وہ جو دنیاوی کالجوں اسکولوں اور یونیورسٹیز میں پڑھا ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جسے مالک علم لدنی کہا جاتا ہے، خطیب منبر سلونی کہا جاتا ہے. سلام دیجیے اور محمد اور ہمارے بھائی، یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، ذلیل اور رسوا ہوگا. اور یہ ذلیل اور رسوا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک خاتون نے بھرے مجمع میں ابن جوزی کو اس وقت ٹوک دیا کہ جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سلونی سلونی، ارے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، تو اس خاتون نے یہی کہا. یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ یہ دعویٰ تو علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، تو تم نے کیسے کر دیا؟ تم نے کیسے کر دیا؟ اس لیے وہ جانتا تھا، کہہ تو دیا ہے، پوچھے گا کوئی نہیں، پوچھے گا کوئی نہیں. تو اب ہر جگہ یہ لکھ دیا جائے گا، ہر جگہ لوگوں میں چرچا ہو جائے گا کہ اگر علی نے دعویٰ کیا جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، تو انہوں نے بھی تو دعویٰ کیا، انہوں نے بھی تو دعویٰ کیا. تو اب وہ خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جناب سلمان فارسی کا انتقال جو ہے وہ مدائن میں ہوا، مدینے میں نہیں
اس لیے کہ ہمارے مجلس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ حیدرآباد کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں یونیورسٹی کا نام لکھا ہوا ہے تو اس میں بتاؤں کیوں بھائی میں کیوں بتاؤں؟ حالانکہ جستا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی کالج کا نام رکھنا ہو تو وہ علی کے نام پہ رکھے، اس لیے نبی نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو اب یہ نوجوان نسل ہے، خدا ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے، یہ کچھ چیزیں جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی بھی کچھ مجبوری ہوتی ہے، لیکن ہمارے نوجوان بڑے سمجھدار ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ فاطمہ کا در کس نے جلایا، تو میں نے کہا میں نام کیوں بتاؤں؟ یہاں کوئی پوچھے گا تو بتاؤں گا نہیں، بعد میں کوئی پوچھے گا تو چھپاؤں گا نہیں، لیکن بتانا وہاں ضروری ہے کہ جہاں کم علم والے ہو، ان پڑھ ہو۔ ارے یہ مجلس وہ ہے کہ جہاں ایک سے ایک پڑھا لکھا بیٹھا ہوا ہے، انجینئر بھی ہے، وکیل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ایک سے ایک بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے سمجھدار ہیں۔ اب میں یہ کیوں بتاؤں کہ فاطمہ کا در کس نے جلایا؟ ہم کیوں بتائیں؟ اس لیے عمر گزر گئی، بھائی سمجھدار ہے نا؟ فاطمہ زہرا وعدہ ہے تجھ سے تیرے در پہ جو آگ لگا ملعون پر ہم تا زندگی لعنت بھیجتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی لعنت، دشمنان زہرا پہ لعنت۔ بھائی نام کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ عمر گزر گئی، اگرچہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کی عمر کیا ہے، لیکن میں پڑھا ہوا ہوں، ہمارے سامنے کبھی یہ نہ پوچھنا آپ کی عمر کیا ہے، یہ نہ پوچھنا۔ لوگ نوجوان پریشان ہیں کہ کچھ سنائیے، تو ہم نے کہا سن لیجئے۔ اب لوگ یہ نہ پوچھیں صاحب آپ کی عمر کیا ہے، نہیں، عمر نہ پوچھئے، اس لیے عمر جو ہے وہ غلط ہے، عمر صحیح ہے، عمر پوچھئے۔ عمر مولانا آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا بات ہے مولانا سلام بھائی صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر کہیے، عمر نہ کہیے گا، اس لیے کہ اردو ادب میں اگر یہ کہا جائے آپ کی عمر کیا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کو اردو نہیں آتی ہے، اس لیے اردو ادب میں اگر پوچھنا ہو کہ آپ کی عمر کیا ہے تو کہا جاتا ہے عمر کیا ہے۔ اس لیے اگر پڑھے لکھے کے سامنے آپ نے کہہ دیا آپ کی عمر کیا ہے تو کہے گا آپ تو غلط ہیں، آپ غلط ہیں، اس لیے یہ عمر نہیں ہے، عمر ہے، عمر غلط ہے۔ پروناؤنسیشن صحیح کر لو، عمر غلط ہے، عمر صحیح ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور ہماری سلامت رہے کیا گھر جلانے والوں نے سوچا تھا کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے میجورٹی ان کے ساتھ ہے، مجمع ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن جنہوں نے گھر جلایا تھا وہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، ان کو نہیں معلوم تھا
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ فاطمہ کا در کس نے جلایا، کس نے شہید کیا، اس کو پتا نہیں تھا. لیکن ایک زمانہ آیا آج وہ زمانہ آیا. کون سا زمانہ؟ کون سا زمانہ؟ آج کسی شیعہ سے نہ پوچھو کہ فاطمہ کا گھر کس نے جلایا، در کس نے جلایا، فاطمہ کو کس نے تکلیف پہنچائی، کس نے تازیانہ لگایا. کسی شیعہ سے نہ پوچھو، اس لیے وہ تو فاطمہ کا چاہنے والا ہے، وہی بتائے گا. غیروں سے پوچھو اور پھر غیروں میں ادھر ادھر نہ جاؤ. اپنے گھر میں، اپنے بستر پہ، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں، اپنے بستر پہ، اپنے موبائل میں، اپنے ویب سائٹ پہ، اپنے گوگل چاچا سے پوچھو. اے گوگل چاچا، یہ بتاؤ کہ کل در سیدہ کس نے جلایا تھا، سیدہ کو کس نے اذیت تکلیف پہنچائی تھی؟ تو فوراً گوگل چاچا کہیں گے ارے تمہاری عمر گزر گئی. آج ہم سے پوچھ رہے ہو، عمر گزر گئی نا. آج ہم سے پوچھنے آئے ہو کہ کون تھا قاتل. تو اگر آپ صرف اتنا لکھ دیجئے کہ کس نے قتل کیا، who's killed فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کسی ہندو کا موبائل لے لیجئے، اس پہ بھی ملے گا. مسلمان کا لے لیجئے، اس پہ بھی ملے گا. عیسائیوں کا لے لیجئے، اس کا بھی ملے گا. یعنی کسی دھرم کے، کسی بھی انسان کے موبائل کو دیکھ لیجئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے. فاطمہ کا قاتل کون ہے؟ جہاں یہ پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے، وہاں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ کی بد دعا کس کے لیے ہے. فاطمہ کی بد دعا کس کے لیے ہے؟ تو کل میں نے کہا کہ فاطمہ جس کے لیے دعا کر دے وہ برباد نہیں ہو سکتا، اور جس کے لیے بد دعا کر دے وہ آباد نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. اور ہمارے بھائی آپ جی دیکھیے، ہمارے سامنے ایک بہت بڑے نیتا ہے، فوراً انہوں نے موبائل کھول دیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایسے ویسے نہیں پڑھتا ہوں. پہلے میں نے ریسرچ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ صاحب یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اس میں بالکل یہ صحیح نکلا کہ ہاں یہ کیا ہے، اگرچہ کرنے والا خود غلط ہے. کرنے والا غلط ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. اس لیے کہ عظیم مرتبت خاتون کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تب آپ نے دیکھا کہ صاحب وہ اس نے سوال کیا. تو اب جب اس نے سوال کیا تو آپ یہ پریشان ہو گئے. انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ تم بھرے مجمع میں کیسے آ گئی، کیا خود سے آئی ہو یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو؟ اس لیے کہ آدمیوں کے مجمع میں عورتوں کا آنا صحیح نہیں ہے. تو اس خاتون نے یہی کہا تھا کہ اگر تمہارے نظریے کے مطابق مردوں کے مجمع میں عورتوں کا آنا صحیح نہیں ہے، مستحق لعنت ہوتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ جو جنگ جمل میں گئی تھی ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟
जवाब नहीं था साहब, ये जवाब नहीं था। अब जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? इसलिए कि आज साइला भी नहीं है जिससे सवाल किया था, और इब्ने जोजी भी न जाने कहाँ करवटें बदल रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ करवटें बदल रहा है, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो अदावते अहले बैत में जाएगा, अदावते अहले बैत में जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा। लिहाजा जा रहे हो तो अहले बैत की अदावत लेके ना जाओ, मोहब्बत लेके जाओ। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाला। अली को अगर छोड़ देंगे तो अली का कुछ नहीं जाता, लेकिन अली अगर छोड़ देगा तो तेरा कुछ नहीं रहता। नारे तो अब सारी जो मसाइल के हल का जवाब अहले बैत के पास होता है, और अहले बैत ने जो दे दिया तो उनके चाहने वालों के पास होता है, चाहने वालों के पास होता है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि एक सहाबी का जनाजा पड़ा रहा मदीने में, समझ रहे हैं जनाब, मदीने में बिल्कुल महल्ले में पड़ा रहा, और अली ने नमाज नहीं पढ़ाई। और एक सहाबी का जनाजा कहाँ था? मदाइन था, तो वहाँ अली चले गए। ये क्या है भाई? तो अब देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों कि अली ने एक सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इतना दूर का सफर कर लिया, और एक सहाबी के लिए यही रहे मदीने में, और फिर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो अब मैंने रिवायत में पढ़ा, तो रिवायत में मिलता है कि एक बहुत बड़ा मशहूर फेमस, बहुत बड़ा मशहूर और बहुत बड़ा फेमस मुनाफिक गुजरा है। उसका नाम था अब्दुल्ला इब्न अबी सुलूल। समझ रहे? अबी सुलूल जो था वो बहुत बड़ा मुनाफिक था, फेमस। इतना बड़ा मुनाफिक था कि जंगे उहद में रसूल को तन्हा छोड़ के ये कह के वहां से निकल गया, और 300 अपने साथियों को भी लिया और कहा निकल लो, निकल लो। हमने इसलिए थोड़ी ना इस्लाम कबूल किया था कि यहाँ आए मारे जाएं, निकल लो। इसलिए वहां आवाज गूंज गई थी मोहम्मद कत्ल हो गए। तो जब ये आवाज गूंजी तो लोगों ने कहा जहां से आए हो वहीं चले चलो, जहां से आए हो वहीं चले चलो। कहां से आए हो? कुफ्र से इस्लाम अख्तियार किया था, लिहाजा ये सब छोड़ो और फिर वहीं चलो, वहीं चलो। तो अब ये चला गया साहब, चला गया। अब रिवायत में मिलता है कि चला गया, अय्याम व लयाली गुजरते रहे। एक दिन ये बीमार हुआ, और जब बीमार हुआ तो वो बिस्तर मर्ग पे करवटें बदल रहा था। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां गए देखा, जब वहां गए देखा तो अब ये परेशान है, मरने के लिए तैयार है। तो इन्होंने नबी से कहा कि या नबी अल्लाह आप हमें कुर्ता दे दीजिए, कुर्ता दे दीजिए। क्यों? इसे नबी का कुर्ता अगर हम पहन लेंगे तो अजाब से बच जाएंगे। नबी रहमतुल लिल आलमीन, फौरन नबी ने कुर्ता दे दिया। लीजिए साहब, उनका इंतकाल भी हो गया, यानी वो मर गए, अबी सलूल मर गए। और जब वो मर गए तो आप लोगों ने कहा कि साहब वो मर गया है, चलिए नमाज जनाजा पढ़ाइए। रिवायत में मिलता है कि नबी गए
پڑھانے کے بعد نبی نے نماز شروع کرنا چاہیے، نماز شروع کرنا چاہیے، اور جیسے ہی نماز شروع کرنا چاہیے ویسے آواز قدرت آئی کہ اے نبی، ارے اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا، کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا۔ نماز پڑھانا الگ ہے، اس کے قبر کے پاس بھی کھڑے نہ ہوئیے گا، اس کے قبر کے پاس کھڑے نہ ہوئیے گا۔ یہ اللہ کا حکم جب آیا تو ایک مرتبہ نبی ہٹے، نبی نے نماز نہیں پڑھائی۔ کیوں نہیں پڑھائی؟ بھائی آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں نا، کیوں نہیں پڑھائی؟ یہ کل والے واقعے کا جواب بھی ہے، اس میں کل والے واقعے کا جواب بھی ہے، جواب بھی ہے۔ جب اللہ کے نبی ایک منافق کے جنازے پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ نے حکم دیا نہیں، نہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ آپ اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب سوال نہ کرو، اب سوال نہ کرو کہ علی نے ایک صحابی کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے مدائن کا سفر کیا اور دوسرا گھر میں پڑا رہا، محلے میں پڑا رہا، لیکن علی نے نماز نہیں پڑھائی، نہیں پڑھائی، نہیں پڑھائی۔ اس کا سوال نہ کرو، اس واقعے سے پتہ چل جائے گا جب اللہ کا نبی کسی منافق پہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ روک دیتا ہے، اللہ روک دیتا ہے کہ نہیں نہیں، آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھا بھی نہیں سکتے ہیں، اس کے قبر کے پاس کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب نبی کا وصی کون ہے، وارث کون ہے، خلیفہ کون ہے؟ اور ہمارے نبی کا وارث کون ہے، وصی کون ہے، خلیفہ کون ہے، جانشین کون ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو، دیکھنا ہو کہ دیکھ لو۔ جیسے محمد نے اس منافق کی نماز پڑھانا چاہیے تو اللہ نے روک دیا، تم کو پڑھانے کا حق نہیں ہے، پڑھانے کا حق نہیں۔ اب یہ نہ سوچو علی نے کیوں نہیں پڑھائی، علی نے اسی لیے پڑھائی، اسی لیے نہیں پڑھائی کہ اللہ نے پہلے ہی نبی کو منع کیا، منافق کی نماز جنازہ نہ محمد پڑھائے گا، نہ محمد کا وصی پڑھا سکتا ہے۔ صلوات دیجیے بر محمد والے محمد۔ بھائی اس سوال کا جواب اگر مل گیا ہو تو صلوات پڑھ دیجیے۔ سی بات ہے، ماشاءاللہ سے ہمارا مجمع ایک دم زیادہ تر بدل چکا ہے، اس لیے کہ جو 15-20 سال پہلے مجمع تھا اب وہ تھوڑا بدل چکا ہے، یعنی اب ماشاءاللہ دیکھیے جو نوجوان زیادہ آ گئے ہیں، اور جو بوڑھے تھے وہ علی کے فضائل سنتے سنتے علی سے متصل ہو گئے، علی سے متصل ہو گئے۔ تو جو جتنا فضائل اچھی طرح سے سنے گا، سنتا رہے گا، علی سے متصل ہوتا رہے گا، علی سے متصل ہوتا رہے گا۔ تو ہمارے بزرگین جو چلے گئے خدا انہیں غریق رحمت کرے جی، وہ متصل ہو گئے، لیکن اب یہ نوجوان ہے تو اب یہ وہ اپنے زمانے میں سننا چاہتے تھے، وہ ان کا زمانہ تھا، سنا تو متصل ہو گئے، علی سے مل گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زیارت ہوگی۔ اب آج کے زمانے کا جو نوجوان ہے وہ سننا چاہتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے، تو کل بھی سنانے والے لوگ تھے، آج بھی سنانے والے، آج بھی سنانے والے۔ اس لیے یہ وہ زمانہ کوئی ایسا ہی نہیں کہ جس میں علی کے فضائل کرنے والے نہ ہو اور سننے والے نہ ہو، کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا۔ زبان کٹتی رہی، فضائل بیان ہوتے رہے، اور ہمارا جی ماشاءاللہ،
आप सुन रहे हैं। तो अब आपने देख लिया साहब कि अली ने नहीं पढ़ाई नमाज, लेकिन एक साहबी के पढ़ाने के लिए इतने दूर चले गए और यहाँ अपना महल्ले का जो केस था, महल्ले का केस भी अपने हाथ में नहीं लिया, समझ रहे हैं। और वो इसी तरीके से वो कई दिन तक इसी तरह वो पड़ा रहा, समझ रहे हैं, इसी तरह वो कई दिन तक पड़ा रहा। तो अब आपने देखा साहब, तो अब कल ये बात और आगे बढ़ी थी कि इन लोगों ने जुल्म किया और ये सबसे पहला वो किया कि खिलाफत ले लिया जाए, खिलाफत ले लिया जाए। इसलिए लोगों ने कहा कि देखो भाई ठीक है, तुमने अली का मनसब तो ले लिया है, मेजॉरिटी तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे साथ है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसी वक्त अहमियत होगी कि जब अली बैत कर लें, अली बैत कर लें। यानी वो लोग भी जानते थे कि बगैर अली के हमारा भी काम चलने वाला नहीं है। तो जब कल जिनके बुजुर्गीन ने ये कह के ऐलान कर दिया बगैर अली के हमारा काम भी चलने वाला नहीं है, तब उनके मानने वालों को जानना चाहिए कि जब बुजुर्गीन भी ये कहते हुए नजर आए बगैर अली के हमारा भी काम चलने वाला नहीं है, तो मानने वालों को सोचना चाहिए जब उनका काम बगैर अली के ना चल सका तो हमारा कैसे चल सकता है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले। और हमारे तो अब तरह तरह की बातें, अली ने बैत से इनकार कर दिया, चलो जाओ, बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन कहा नहीं, बैत नहीं किया। अली ने बैत से इनकार कर दिया, बैत नहीं किया। अब ये सिलसिला उसी वक्त से शुरू हो गया। अली के ज़माने में जो था उसने कहा कुछ भी कर लो, अली बैत नहीं करेंगे। हसन के ज़माने में जो सामने वाला आया उसने भी कहा कुछ भी कर लो, हसन बैत नहीं करेंगे। और जब बात आगे बढ़ी यजीद तक, खुदा लानत करे, यजीद तक जब बात बढ़ी तो के बाप ने यानी जो लोग बताते हैं साहब वही मैं बताऊंगा कि उनके बाप का नाम जो है माविया है, लेकिन वो जो है वो किसी शायर ने कहा कि गूगल भी ढूंढ पाएगा ना अब्बा यजीद का, समझ रहे? ये हमने वो उसमें सुना होगा आपने कि गूगल भी ढूंढ पाया ना, यानी गूगल ने ये तो ढूंढ लिया कि कातिल फातिमा कौन है, लेकिन ये नहीं ढूंढ पाया। लेकिन जो कहा जाता है साहब उस पर हम अमल कर रहे हैं और बहुत कीमती बात कहने जा रहे हैं। सलवात पढ़ दीजिए। आप सुन रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ, सुन रहे हैं और सुना रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी तरह सुन रहे हैं, थके वके नहीं है। और मैं भी खुदा का शुक्र है कि बोल रहा हूँ, वरना आज का ज़माना है ऐसा 4 महीने से कि लोग तेज़ बोलते हुए डरते कहीं खांसी ना आ जाए, खांसी ना आ जाए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कोरोना का दौर चल रहा है, समझ रहे हैं। अगरचे यहाँ वाले भुलवाना नहीं चाहते कोरोना वाले। मैं भी एक जगह गया था जहाँ मजलिस पढ़ी तो वहाँ बिल्कुल आज़ाद है, लोग कहते कुछ भी नहीं मौलाना, कुछ भी। हम लोग जो है रमज़ान से सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है। लेकिन चेन्नई जैसे पहुँचे तो पुलिस वाला ऐलान कर रहा था मास्क लगा लीजिए। यानी अगर कोई भूलना चाहता है तो ये लोग याद दिलाते रहते, याद रखो कोरोना चल रहा है। लेकिन ठीक है, आप याद कराइए, मैं जैसे बोलता हूँ बोलता रहूँगा। चल बात भेजिए पर मोहम्मद वाले। खांसी आए तो डरिएगा नहीं, अगरचे बहुत बर्दाश्त किया 4-5 महीने से जो मजलिसे में पढ़ रहा हूँ, कभी खांसा नहीं हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अगर आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, आप
آپ گھبرائیے گا نہیں. تو اب صاحب ایک ایک بات وہ کہتے ہیں کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو چلے گا نہیں کچھ. تو بہت سورس لگایا. جب نہیں ہوا تو اب یہ لکھنا شروع کیا نہیں ان کے تعلقات صحیح تھے. آج کی پبلک کو کیا بتایا جاتا؟ نہیں بالکل اور ان کے سب کے تعلقات صحیح تھے اور فلاں کے پیچھے فلاں نے نماز پڑھی. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ساری باتیں ہوتی کہ فلاں کے پیچھے فلاں نے نماز پڑھی اور یہ تھا اور بہت وہ تھا. تو اب یزید کے جو باپ تھے انہوں نے کہا کہ یزید سے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے ساری چیزیں ہم نے مہیا کر دی، سب کچھ ہے، لیکن حسین سے بیعت نہ کرنا بھائی، حسین سے بیعت کا سوال نہ کرنا. بیعت سب کر لیں گے، حسین نہیں کریں گے، حسین نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے وہ جانتا تھا کہ جب ہماری بیعت حسن نے نہیں کیا، اس سے پہلے لوگوں کی بیعت علی نے نہیں کیا، تو پھر حسین کیا بات ہے، کیسے بیعت کر سکتے؟ تو اس نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ او میرے بیٹے تمہارے لیے ساری چیزیں ہم نے سجا کے رکھ دیا، دسترخوان بالکل لگا ہوا، کھاؤ پیو اڑاؤ جو دل چاہے کرو، جو نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی کتاب، جو کچھ کرنا ہے کرو. یزید کا یہی کہنا تھا، یہی کہتا تھا، یہ سب کچھ نہیں ہے. تو اب اس کے باپ نے کہا کہ تم سب سے بیعت لینا، سب کر لیں گے، لیکن حسین سے بیعت نہ کرنا. اس نے کہا کیوں؟ سنیے، اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کا جو سینہ ہے نا، اس سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. حسین کے سینے میں ان کے باپ علی کا دل ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے. بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دل الگ الگ ہیں، سب کے دل الگ الگ ہیں. آدم سے لے کے اور یہاں تک جتنے عام انسان دکھ رہے ہیں سب کے دل، اور اگر الگ الگ نہ ہوتے تو یہ کیوں کہا جاتا کہ یہ تو آدمی اچھا ہے، دل اچھا ہے، اس کا بھائی کا دل صحیح نہیں ہے. یہ تو دل والا ہے، اس کا باپ بڑا کنجوس ہے. باپ تو ٹھیک ہے لیکن بیٹا بڑا کٹوتی کرتا ہے. کیا مطلب؟ باپ کا دل الگ ہو گیا، بیٹے کا دل الگ ہو گیا. ارے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی بیوی صحیح نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی بیوی صحیح نہیں ہے، یعنی اس کا دل الگ ہے، اس کا دل الگ ہے. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کی بیوی صحیح نہیں، اس کا دل صحیح نہیں ہے، وہ کنجوس ہے. وہاں یہ بھی لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی بیوی ٹھیک ہے، یہ خود نہیں ٹھیک ہے. یعنی وہ صحیح ہے، وہ سخی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ خود نہیں. یعنی سب کا دل الگ الگ ہے، الگ الگ ہے. لیکن یہاں ملتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ حسین سے بیعت نہ لینا، اس لیے حسین کے سینے میں جو دل ہے ان کے باپ علی کا دل ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے. اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرے کل کے کل محمد ہے. صبح کے ساتھ دل بولا، ایک میزان میں تولا، میرا مولا، میرا مولا، حیدری، 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 روزن صلوات. تو ٹھیک ہے، تم بڑے بڑے لوگوں سے بیعت لے لینا اور جو نہ مانے اسے بھر دینا. جہاں تم نے وہ خزانہ کا وہ کھولا، منہ کھولا تو بڑے بڑے بک جائیں گے، اور بکنے پہ آئیں گے تو صحابی بھی بکیں گے نبی کے، اور صحابی کے بیٹے بھی بکیں گے. آپ نے کربلا میں دیکھا کہ جو قاتلان حسین تھے وہ اولاد صحابی رسول تھے. اس میں بہت سے تھے صحابی اور اولاد صحابی
रसूल थे साहब जी। सबका दिल अलग अलग है, लेकिन ये कह रहा है कि देखो भाई, सबसे तुम बैत लेना और सब करेंगे, और जो बड़े बड़े लोग हैं थैली आज चेक चलती है, कल थैलियां चलती थी, थैली दे दिया बाप चुप हो गए, थैली दे दिया बस काम हो गया। अब ये नहीं देखते कि सामने वाला रसूल है या आले रसूल है, ये नहीं देखते, बस थैली मिल गई और मुखालफत पे उतर आए, थैली मिल गई और बैत के लिए तैयार हो गए, बैत कर लिया। लेकिन उसने कहा यजीद से कि देखो हुसैन से बैत का सवाल न करना, इसलिए उनके सीने में उनके बाप अली का दिल है, अली का दिल है। यकीनन आप मजलिस से सुनते रहेंगे, अब आपका ज़हन मुंतकिल हो जाएगा क्या उसने जो ये कहा कि इनके सीने में इनके बाप अली का दिल है, इसका मतलब ये है कि जिसके बाप ने अपने जमाने में जब तीनों की बैत नहीं किया तो उसका बेटा हुसैन यजीद की बैत कैसे करेगा? सर देखिए बाबा, जैसे बैत नहीं किया वैसे ये भी बैत नहीं किया, ये भी बैत नहीं कर सकते। अब क्या है साहब, आप जबरदस्ती जब देखा बैत नहीं हो रही है और चलाना भी है तो उनका अरे वो तो बिल्कुल साथ रहते थे, मिलते जुलते थे, और उन्होंने फला ने फला के पीछे नमाज पढ़ लिया था और कुछ नहीं है, ये है वो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि माना कैसे जाए कि फला ने फला के पीछे नमाज पढ़ी थी, ये माना कैसे जाए कि मौला ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी थी? मौला इमाम अव्वल है, पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आखिरी इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब वक्त ज़्यादा हो रहा है, तो पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम, ये सब छोटे छोटे बच्चे जानते हैं और जानना भी चाहिए, 12 इमाम है, 12 इमाम है जी। तो जब ये हुआ कि साहब 12 होना चाहिए तो उन्होंने 12 बनाए, इधर 12 हैं, जिसे नबी ने फरमाया कि मेरे जानशीन 12 होंगे, तो उन्होंने 12 बनाया। लेकिन 12 में छठा यजीद को रख दिया, समझ रहे हैं? और भी आगे फेरिस्त बहुत लंबी है, 12 होना चाहिए तो फेरिस्त बना दिया उन्होंने, इन्होंने। अब जनाब आप ये बताइए, आप सुनते रहते हैं और आप पढ़ते रहते हैं कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो उनका जो अरेंजमेंट देखेंगे और सारी चीज़ें जो तय होंगी वो कौन करेगा? वो जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। और आपने ये देखा होगा और सुना होगा कि जब मुसल्ले पे जानमाज पे जब इमाम नमाज पढ़ाएंगे तो साहब नमाज पढ़ाने वाला कौन होगा? क्या ईसा होंगे या इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे? आपने सुना होगा कि वो
وہ مصلی بچھے گا اور پھر اس مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے کون بڑھے گا؟ کون بڑھے گا؟ نبی نہیں بڑھیں گے، عیسیٰ نہیں بڑھیں گے، الیاس نہیں بڑھیں گے، خضر نہیں بڑھیں گے، نبی نہیں بڑھیں گے، بلکہ کون بڑھے گا؟ امام مہدی بڑھیں گے۔ کیا مطلب بھائی؟ عیسیٰ تو نبی ہے، عیسیٰ تو نبی ہے، نبی ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ امامت کے آگے جا کے نماز پڑھا دے۔ امام کو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ نماز کون پڑھائے گا؟ وہ امام پڑھائیں گے، وہ امام پڑھائیں گے۔ تو اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ جس سلسلے کا آخری ایسا ہو کہ جس کے پیچھے عیسیٰ جیسے نبی نماز پڑھتے ہو، اس سلسلے کے اول نے کسی اور کے پیچھے کیسے پڑھ لیا؟ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ تو صاحب یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس سلسلے کا آخر ایسا ہے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ جیسے نبی نماز پڑھتے، تو اس سلسلے کے اول میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے پڑھ لیا۔ اب یہ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ ہو کہ صاحب ہاں چلو ہم لوگ بھی مان لیں، لیکن نہیں۔ جو اہل بیت اور علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے نہ کبھی مانا تھا، نہ مانا ہے، نہ مانیں گے۔ نہ مانا ہے، نہ مانے ہیں اور نہ مانیں گے۔ اس لیے یہ لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے، ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے۔ یہ اپنا ولی یا اللہ کو بناتے ہیں، علی کو بناتے ہیں، نبی کو بناتے ہیں، معصومین کو بناتے ہیں، شیطان کو اپنا ولی نہیں بناتے۔ وہ اور ہوں گے کہ جو علی جیسے ولی کو چھوڑ کے شیطان جیسے ولی کا دامن تھام لیتے ہیں، اور پھر آیت الکرسی جیسی آیت نازل ہو جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لاتے ہیں، اور شیطان ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ پڑھیے آیت الکرسی، آپ کو مل جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، اور شیطان بھی ولی ہے۔ اب یہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ دیکھیے، سب کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ کسی کا اسٹینڈرڈ اتنا لو ہوتا ہے کہ شیطان کو ولی مانتا ہے، لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایرو غیرو نتھو خیرو کو ولی نہیں مانتے۔ ہم کسی ایرو غیرو نتھو خیرو کو ولی نہیں مانتے، ہم اسے ولی مانتے ہیں کہ جسے اللہ نے بنایا، محمد مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ہم اسے اپنا ولی مانتے ہیں۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، انسان کی مرضی ہے۔ مدینے میں علی جیسا ولی بھی موجود تھا، علی جیسا ولی بھی موجود تھا، اور کسی کا جیسا شیطان بھی موجود تھا، شیطان بھی موجود تھا، لیکن جو ریئل شیطان ہے وہ اس شیطان سے ہار گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، وہ ہار گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے پوری کتاب ہمارے پاس رکھی ہے اسی شیطان کے اس میں، اس لیے کہ پڑھنا پڑتا ہے، معلومات فراہم کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو جناب اب وقت زیادہ ہو گیا، بھائی ایک بات سن لیے اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے۔ تو کسی زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا کہ امام کسی
غیر معصوم یا غیر امام کے پیچھے نماز پڑھے. جو لوگوں نے بنایا یہ سب غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اب صاحب بیعت جب ہوئی تو جناب سلمان سے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا, اگرچہ ہم کو اتنا پڑھنا نہیں چاہیے, اس لیے ہمارا مسلسل یہیں پروگرام ہوتا ہے کہ مجمع میں, تو بچا کے رکھنا چاہیے, لیکن میں سوچ رہا ہوں آج خرچ کروں گا تو کل مولا پھر دے دیں گے. سلوات بھیجیے پر محمد والے, آج میں خرچ کر رہا ہوں تو مولا پھر دے دیں گے جی. اور جو میں خرچ کرنے جا رہا ہوں بڑا قیمتی ہے, بڑا قیمتی سرمایہ ہے. سلمان سے مولا نے پوچھا کہ وہ جو بیعت ہو رہی تھی 60 گاٹھ تو وہاں سقیفہ میں ہو گئی, لیکن وہ مسجد میں بلایا گیا تو سلمان نے 2-4 آدمیوں کے نام بتائے. تو مولا نے کہا یہ بتاؤ سب سے پہلے کس نے بیعت کیا, سب سے پہلے کس نے بیعت کیا. تو جو ظاہراً دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اول گھبرا رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ ارے گھبرانے کی کیا بات ہے, چلو ہم تمہیں مان رہے ہیں اور پبلک جو ہے وہ دیکھے گی تو ہو ہی جائے گا. اب اس نے یہ پریکٹس کیا کہ ہاں صاحب چلو ٹھیک ہے, ٹرائی کیا اور ٹرائی میں کامیاب ہو گیا اور سب نے وہ کر لیا, سب نے بیعت کر لیا. تو یہ تو ظاہری ہے, ظاہری ہے. لیکن مولا فرما رہے ہیں سلمان تم یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے کس نے بیعت کیا. تو کہا مولا میں تو ایسا میں نے دیکھا ہے. مولا نے فرمایا نہیں, میری نظروں نے دیکھا کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تھے تو ایک بوڑھا عصا پکڑے ہوئے مسجد میں داخل ہوا, اس کے پیشانی پہ محراب بنی ہوئی تھی, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جب وہ ممبر پہ آیا تو ممبر سے گر گیا, ممبر پہ سنبھل نہ سکا, ممبر پہ سنبھل نہ سکا. اس لیے یہ ممبر سب کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ سب کے لیے ممبر نہیں ہوتا ہے, یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہوتا ہے, فضائل و مصائب بیان کرے ان کے لیے ہوتا ہے, سب کے لیے ممبر نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ شکوے میں خلیفہ اول نے مولا علی سے شکوہ کیا اور یہ کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو سکھایا تھا کہ جب وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو حسن نے کہا تھا انزل, اتر. کہاں سے؟ ممبر سے. کیوں؟ اس لیے میرے باپ کا ممبر ہے. یہ آپ نے سکھایا تھا. مولا نے کہا میں نے نہیں سکھایا تھا. حسن وہ ہیں کہ رہتے مدینے میں ہیں, نبی کے آغوش میں رہتے ہیں, لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. تو جو لوح محفوظ کا مطالبہ آغوش رسالت و نبوت میں کر سکتا ہے اسے سکھانے کی ضرورت نہیں, ہم نے نہیں سکھایا تھا. تو انہوں نے شکوہ کیا تھا تو مولا نے جواب دے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو جناب اب یہ پوچھا تو مولا نے فرمایا جیسے وہ ممبر پہ آیا وہ گرا اور پھر اٹھا, اور پھر اٹھنے کے بعد اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ تو نے ہم کو یہ دن دکھایا کہ ہم نے اس کو خلیفہ بنتے ہوئے دیکھ لیا, خلیفہ بنتے ہوئے دیکھ لیا. کیا مطلب؟ یعنی جو بن رہا تھا اس کا کوئی باس تھا, بن رہا تھا اس کا کوئی باس تھا. اب مولا فرماتے سلمان جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ سلمان نے کہا مولا آپ بتائیے وہ کون تھا؟ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ابلیس تھا. کہ ابلیس نے آ کے سب سے پہلے اس کی بیعت کیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ ظاہر تو یہ ہے, باطن میں شیطان ہے. اب جو اسے مان رہے ہیں اس کی رسی اور ڈوری شیطان کی طرف جا رہی ہے, اور جہاں جہاں شیطان جائے گا پیچھے پیچھے اس کے ماننے والے جائیں گے. مولا علی نے فرمایا شیطان کے بارے میں اگر نہج البلاغہ پڑھیے اس میں ساری باتیں لکھی ہے. شیطان جائے گا کہاں؟ جہنم میں جائے گا. تو جدھر شیطان جائے گا ادھر سب ماننے والے چلے جائیں گے جہنم میں. تو ایک ولی وہ ہے جو جہنم میں لے کے جائے گا, اور ایک علی وہ ہے کہ جو جنت میں لے کے بھی جائے گا, جنت میں جائے گا بھی. اس لیے وہ خود قسیم النار والجنہ ہے, بیٹے سید شباب اہل جنہ. سر آواز
शैतान को अपना वली बनाए या अली को अपना वली बनाए। अगर शैतान को अपना वली मान रहा है तो जहाँ शैतान जाएंगे वहाँ सब जाएंगे जो उनके पीछे हैं, लेकिन जो अली अली कर रहे हैं तो जहाँ अली जाएंगे वहाँ उनके मानने वाले भी जाएंगे। तो अब आपने देखा दोनों तरह के, अब ये इंसान की मर्जी किसे मान रहा है किसे चाह रहा है। ऐसे को मानो कि जो खुद जन्नत जा भी सकता हो दूसरों को ले भी जा सकता हो, ऐसे को ना मानो जो खुद नहीं जा सकता। तो जो खुद नहीं जा सकता है वो दूसरों को कैसे ले जाएगा। सलवात भेजिए और मोहम्मद वाले दूसरों को कैसे ले जाएगा। तो ये है मसला, ताखीर हो गई, लेकिन बहरहाल किसी न किसी मकसद तक हम और आप पहुंच गए और ये जान गए कि हाँ, कातिलीन शहजादी फातिमा कौन है। अच्छा, ये हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं, एहतजाम है, उन लोगों का एक वो रहता है कि ये चीज़ें बताया जाए। उसमें से ये भी है कि बाग़ फ़िदक जो है वो शहज़ादी फ़ातिमा का हक़ था, उसे ग़स्ब किया गया। जिन लोगों ने ग़स्ब किया उनके बारे में आप जानते हैं, यानी एक एक चीज़ शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में और जो जुल्म हुआ है वो बयान किया जाए। आयतुल्लाह बहजत साहब ने फरमाया कि जब काले कपड़े पहन के निकलो तो मुमकिन है तुमसे कोई सवाल करे कि कहाँ जा रहे हो काले कपड़े पहन के, इसलिए मुहर्रम तो है नहीं, तो उससे यही कहो कि मोहम्मद की बेटी का सोग मनाने जा रहे हैं। मोहम्मद की बेटी का सोग मनाने जा रहे हैं। कौन सी मोहम्मद की बेटी? इमाम ने फरमाया, 8वें इमाम ने सिर्फ 18 साल की थी। करो अज़ादारो मातम, 18 साल की, पसलियां टूट चुकी थी। लेकिन मैंने आज ही रिवायत में पढ़ा है कि जब से शहजादी फातिमा का घर जला था, आपके ऊपर दरवाज़ा गिराया गया था, आपकी पसलियां टूट गई थी, तो मैंने पढ़ा कि कभी कभी शहजादी फातिमा को इतना दर्द होता था उस ताज़ियाने से जो मारा गया था कि कभी कभी आप बेहोश हो जाया करती, गश में आ जाया करती थी। आप सोचिए कि कितना सख्ती से उसने ताज़ियाना मारा होगा। बाज़ादारों पसलियाँ टूट गई। लेकिन रिवायत में मिलता है कि इसके बाद अली ज़्यादातर घर में रहते थे, बच्चे हसन और हुसैन भी माँ के पास रहते थे, शहजादियाँ भी माँ के पास रहती थी, कम निकलते थे। उसके बाद मौला अली कम निकलते थे। लेकिन रिवायत में है कि मौला अली की मसलूमियत को जब ज़हरा ने देखा तो कहा, अली अब मैं ये देखती हूँ कि तुमको लोगों ने सलाम करना छोड़ दिया। करो अज़ादारो बात करो। ए भैया, सर झुकाने का ये मुकाम नहीं है। मोहम्मद की बेटी की पसलियाँ टूट गई है। ज़रा सोचो, हमारी और आपकी अगर पसली टूट जाए तो हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, सांस लेने में भी तकलीफ होगी है। बस अज़ादारों, आवाज़ें गिरिया बुलंद रहना चाहिए। और ये सोचो, ये किसी और की माँ का गम नहीं है। अगर अपनी माँ का गम होता है तो कितनी कर्बो बेचैनी के साथ मनाया जाता। अरे ये हसनैन की माँ का गम है, बड़ी कर्बो बेचैनी के आलम में। कहाँ बिन्ते रसूल, आपने सिर्फ इतना ही देखा कि लोग मुझे सलाम नहीं करते। कभी कभी मैं बहुत रोता हूँ इस जुमले पे जो मैं कहने जा रहा हूँ। एक मर्तबा अली ने कहा कि ऐ बिन्ते रसूल, आपने सिर्फ इतना ही देखा है ना कि लोग मुझे सलाम नहीं करते। अली पे वो वक्त आ गया है, अली किसी को सलाम करता है तो कोई इस काबिल नहीं समझ रहा है। करो अज़ादारो मातम कि वो अली के सलाम का जवाब दे। बस हाँ अज़ादारो, बड़ी मज़लूमियत थी अली, बड़ी मज़लूमियत थी। लेकिन इस मज़लूमियत को लोग देखते थे और
اور چلے جاتے تھے. اور ادھر زہرا نے بڑی کرب و بے چینی بہت ہی اذیت کے ساتھ گزارے. اور وہ بھی موقع آ گیا کہ اسما کو کہنا پڑا کہ فاطمہ ہمارے درمیان سے چلی گئی. اب جب حسن اور حسین آئے تو اسما نے سوچا کہ بچوں کو نہ بتایا جائے, کیسے برداشت کریں گے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ماں گزر گئی. لیکن جب سوال کیا تو ایک مرتبہ اسما نے جب سوال کیا کہاں تھے, آؤ بیٹو پہلے کھانا کھا لو. کہا نہیں یہ بتاؤ میری اماں کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے, میری ماں کہاں ہے. حسین کے چاہنے والوں, وہ بچپنا حسین کا بڑا دکھ بھرا تھا کہ جب اپنی نظروں سے ماں کے بازوؤں پہ تازیانہ لگتے ہوئے دیکھ رہے تھے. عجیب غربت کا وقت تھا. کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ وعدہ اسما زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی. ایک مرتبہ جب دروازہ کھلا اور حسین طرف گئے, آئے میری اماں. کرو عزادارو ماتم, کرو عزادارو ماتم. دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے, آواز دی ابا, اے بابا. ارے ماں نے ساتھ چھوڑ دیا. اب علی کو دیکھیے روایت میں, جیسے علی نے یہ سنا کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی, روایت میں غش کھا کے گر پڑے. لیکن چاہنے والوں کا مجمع تھا. کچھ لوگ تھے کہ جو آگے بڑھے, کچھ لوگ تھے نا سلمان ابو ذر و مقداد وغیرہ, کچھ لوگ تھے جو آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد انہوں نے علی کے وجہ مبارک پہ پانی ڈالا. اب جب پانی ڈالا تو ایک مرتبہ علی دس سے فاقہ ہوا علی کو, اور پھر یہ کہتے ہوئے چلے, ارے آج دوسرا رکن بھی منہدم ہو گیا. اللہ اکبر. اب علی کس کے سہارے جیے گا؟ وعدہ روایت میں ہے کہ وقت گزرتے گزرتے وہ وقت بھی آیا کہ جب غسل و کفن کا اہتمام ہو گیا اور علی نے غسل و کفن دیا. اس لیے فاطمہ نے فرمایا تھا, وصیت کی تھی کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, رات کی تاریکی میں غسل کرنا, اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا. کیوں؟ اس لیے چاہتی یہ تھی کہ علی دیکھ نہ سکے جو پسلیاں ٹوٹ رات کی تاریکی. لیکن اللہ اکبر, روایت میں جب علی نے دیکھا چیخ مار کے روئے تھے نا, چیخ مار کے روئے. کسی نے جب سوال کیا تو یہی کہا تھا پسلیاں ٹوٹ گئی, لیکن بنت رسول نے بتایا نہیں. عزادارو, جنازہ تیار ہو گیا اور پھر چند لوگ جنازے کے ساتھ, رات کی تاریکی ہے, رات کی تاریکی ہے, رات کی تاریکی ہے. سردار انبیاء کی بیٹی ہے. کتنا مجمع ہونا چاہیے, کتنا گریہ ہونا چاہیے, کتنا لوگوں کو آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے سردار انبیاء کی بیٹی ہے. لیکن روایت میں ہے کہ بہت چند لوگ تھے جنازے میں. اب جب چند لوگ تھے جنازے میں اور جنازہ آگے بڑھا, بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس گھر کا شیوا اور وطیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹی پہ مصیبت کا وقت پڑتا ہے تو باپ آ جاتا ہے, باپ آ جاتا ہے, باپ آ جاتا ہے. عزادارو مجلس تمام ہو گئی. ایک مرتبہ حسین, حسن, علی سب موجود تھے. جنازہ لے کے چلے اور جیسے ہی جنت البقیع میں پہنچے
کہ جب بیٹی پہ کوئی وقت آتا ہے تو باپ آ جاتا ہے. ارے اس گھرانے کا وتیرہ یہی ہے. ادھر فاطمہ جب گئی تو نبی آ گئے. علی نے حوالے کر دیا امانت کو. کیا نا، لیکن ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ہاتھ بندھے نہیں تھے. علی کے ہاتھ کھلے تھے. ہاتھ کھلے تھے. اس گھرانے پہ اگر بیٹیوں پہ کوئی وقت آ جاتا ہے تو باپ آ جاتا ہے. بازاداروں، یہ علی تھا جو فاطمہ بنت محمد کو جب قبر میں اتار رہا تھا تو 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے. امانت لی تھی وہ علی ابن حسین جو زندان شام میں زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی میت یہ کہتے ہوئے قبر میں اتارا، اے سکینہ مجھے معاف کرنا، تم نے بڑی اذیتیں اٹھائی. بابا بھی 2 ہاتھ نمودار ہوئے. آواز آئی، سجاد امانت کو میرے حوالے کرو. اے بیٹا سجاد، سکینہ پہ بڑے ظلم. على رب العالمين الذين ظلموا أيام قلب ما